Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you are fine. जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में जो प्रीवियस हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं उसमें हम लोगों ने अपना बाब नंबर 3 तारीख़ का स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम था मुसलमान जनूबी एशिया में हिस्सा अव्वल। उसमें हम लोगों ने मुख्तलिफ जो है वो हुक्मरानों के बारे में पढ़ा, लेकिन जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो हमारे पास था सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जिनका दौरानिया जो दौरे हुकूमत था वो 1150 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक रहा। हम लोगों ने सबसे पहले उनका तारफ़ देखा था कि वो और जो है वो उस इलाके में पैदा हुए थे जो कि एक पहाड़ी खिता था काबुल के जनूब मगरब में। फिर सुल्तान महमूद गजनवी के जो थे वो जानशीन जब कमज़ोर पड़ गए तो उस वक़्त उस चीज़ को देखते हुए गौरी सरदारों ने जो है वो गौर पर और उसके बाद फिर गज़नी पर हमला किया। अब ग़ियासुद्दीन जो कि सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का भाई था उसने गौर पर हमला किया और उस पर हुकूमत शुरू की और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने जो है वो गज़नी पर हुकूमत कायम की। फिर हम लोग देखते हैं कि सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने जो है वो बरी सग़ीर पाको हिंद पर किस तरीके से फतूहात की थी। उन्होंने पहला हमला जो था वो 1175 में मुल्तान पर किया था। उसके साथ साथ उन्होंने सिंध और पंजाब पर भी कब्ज़ा किया। 1179 में पेशावर पर कब्ज़ा करके वो आगे बढ़े और 1192 में राजपूतों को शिकस्त देकर मुसलमानों की अजीम सल्तनत उन्होंने कायम की थी। अपने ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना नायब मुकर्रर किया और 1194 में कनौज और बनारस को फ़तह किया। मुल्तान में खोखरों को शिकस्त देते हुए जब आप वापस गज़नी जा रहे थे तो खोखरों ने आप पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से आप 1206 में शहादत आपकी हो गई। आप एक नहायत दयानतदार, खुदा तरस इंसान और काबिल और बहादुर जर्नेल थे। सदियों तक आपकी सल्तनत कायम रही। फिर हमने ख़ानदान ग़ुलामा देखा जो कि 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक से इसका क़याम हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो एक आज़ाद करदा ग़ुलाम था, जिसकी वजह से जो है वो इस ख़ानदान को या इस दौरे हुकूमत को ख़ानदान ग़ुलामा का नाम दिया गया। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने जाना था कि 1206 में आगाज़ हुआ आपकी दौरे हुकूमत का। 1526 ईस्वी तक के हुक्मरान जो थे वो सुल्तान कहलाते रहे। सल्तनत दिल्ली का ज़माना कहलाया गया। मोहम्मद गौरी ख़ुद लावल था, इसलिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका ग़ुलाम था उसको अपना नायब मुकर्रर कर दिया था और 4 साल तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो अपनी हुकूमत कायम की। पोलो खेलते हुए गिर गया और वफ़ात पा गया। बेहतरीन जंग हिकमत अमली थी और फ़ातह अजीम कहलाया। आराम शाह तख्त नशीन हुआ, लेकिन वो एक नाकाबिल जर्नल था, जिसकी वजह से जो है वो शमसुद्दीन अल्तमिश ने उस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। क्लास आज हम लोग जो है वो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका तारफ़ देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास इसका दौरे हुकूमत कितना था। 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक आपका दौरे हुकूमत रहा। तारफ़ में हम लोग जानते हैं कि आप कौन थे और आपके बाप जो थे वो क्या थे। आप जो थे वो इल्बरी तुर्क थे और आपके बाप जो थे उनका नाम एलम ख़ान था, जो कि कबीले के सरदार थे। इल्तुतमिश बचपन में कैसे थे? इल्तुतमिश नहायत ही ज़हीन और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। उसके सौतेले भाइयों ने उसके साथ क्या सलूक किया? उसके सौतेले भाइयों ने उनको मौका पाकर बुखारा के एक सौदागर के हाथ फ़रोख्त कर दिया था। बुखारा के काजी उसे ले गए और वहाँ पर उनकी अच्छी तरबियत की। बुखारा के काजी ने अच्छी तरबियत के बाद उनको किसके हाथों फ़रोख्त किया? फिर जब बुखारा के काजी ने अच्छी तरीके से उसकी तरबियत कर ली थी तो उसके बाद वहाँ का एक ताजर उसे गज़नी ले गया। गज़नी में जब वो पहुँचा तो वहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो उनको ख़रीद लिया उनके मुँह मांगे दामों से, और ऐबक जो थे फिर उनको अपने साथ दिल्ली लेकर आ गए। आपकी काबिलियत देखते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपके साथ क्या रवैया इख्तियार किया? आपकी काबिलियत को देखते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपको बहुत से अहम ओहदों पर फाइज कर दिया और कुछ ही अरसे बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी जो है वो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के साथ कर दी।
اس پیراگراف میں ہم لوگوں نے سلطان شمس الدین التمش کا تعارف جانا، جس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ التمش جو تھا وہ ایک البری ترک تھا، اس کے باپ جو تھے وہ علم خان تھا اور جو قبیلے کا سردار تھا۔ التمش نہایت ہی ذہین اور خوبصورت تھا، جس کی وجہ سے سوتیلے بھائیوں نے اس کو ایک سوداگر کے ہاتھ فروخت کر دیا، جس کے بعد ان کی اچھی تربیت ہوئی اور غزنی میں جب قطب الدین ایبک نے ان کو منہ مانگے داموں خرید لیا تھا۔ بہت زیادہ قابل تھے، اپنی قابلیت کی بنا پر ان کو بہت زیادہ عہدیداری ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ قطب الدین ایبک نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی بھی آپ کے ساتھ کر دی۔ ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے نیکسٹ پیراگراف میں تخت نشینی اور مشکلات کا خاتمہ کیسے ہوا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد کیا معاملات ہوئے۔ قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد جو ہے وہ آرام شاہ جو تھا اس کو تخت نشینی دی گئی تھی، لیکن اس کی نااہلی کی وجہ سے اس کو جلد ہی اس تخت نشینی سے ہٹا دیا گیا تھا۔ عمران نے سب نے مل کر اسے ہٹا کر پھر 1211 عیسوی میں التمش کو تخت نشین کر دیا۔ تخت نشین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو کون کون سے لوگوں سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تخت نشین ہوتے ہی اسے بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ غزنی اور سندھ کے حاکموں اور کپتیوں نے ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کر دی تھی، لیکن اس نے صورتحال کا مقابلہ کرتے ہوئے تمام مشکلات پر قابو پا لیا تھا۔ 1221 عیسوی میں منگولوں کی طرف سے کیا مشکلات سامنے آئی، انہوں نے کیا سازشیں کی۔ 1221 میں منگولوں نے چنگیز خان کی سربراہی میں بادشاہ کے لیے بہت سارے مسائل پیدا کیے۔ یہ لوگ وسطی ایشیا سے نکل کر ہند کی طرف بڑھنے لگے۔ التمش نے منگولوں سے دلی کی سلطنت کو بچا لیا۔ منگول خطرہ ٹل جانے کے بعد التمش نے جو ہے وہ مزید فتوحات کی طرف اپنی شروعات کر دی۔ آپ نے کون کون سے علاقوں کو فتح کیا؟ آپ نے بہار، بنگال، کنوج اور بنارس میں اپنی فتوحات جاری رکھی۔ التمش کا انتقال کب ہوا؟ التمش کا انتقال 29 اپریل 1236 عیسوی میں دلی میں ہوا۔ ابھی ہم نے اس پیراگراف میں دیکھا کہ کس طریقے سے سلطان شمس الدین التمش جو ہے وہ تخت نشین ہوا اور اس نے کس طریقے سے مشکلات کا خاتمہ کیا۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ قطب الدین کی جب وفات ہوئی تھی تو آرام شاہ کی نااہلی ثابت ہونے کے بعد 1211 عیسوی میں التمش کی تخت نشینی ہوئی۔ پھر اس کے بعد غزنی اور سندھ کے حاکموں اور کپتیوں کی طرف سے اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 1221 میں منگولوں نے سازش کی جس کا التمش نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ منگول خطرہ جب ٹل گیا تو انہوں نے مزید فتوحات کی طرف جو ہے وہ شروعات کی، جن میں انہوں نے بہار، بنگال، کنوج اور بنارس جیسے دوسرے بہت سے ہندوستان کے علاقوں کو فتح کیا، اور آپ کا انتقال جو ہے وہ 29 اپریل 1236 عیسوی کو دلی میں ہوا۔ ابھی ہم لوگ التمش کا کردار پڑھتے ہیں کہ آیا اس نے اپنے دور حکومت میں کیا کیا بہتری لائی۔ خاندان غلامہ کا جو اصلی بانی تھا وہ التمش ہی تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں مسلمانوں کی مضبوط حکومت کس طرح قائم کی؟ اس نے ہندوستان میں مسلمانوں کے زیر تسلط یعنی کہ جو قبضے میں علاقے تھے ان کو مزید مضبوط کیا۔ اگرچہ وہ ایک سپاہی تھا لیکن اس نے اپنی بہت ساری خوبیوں کی وجہ سے جو ہے وہ جلد ہی اس علاقے کو بہت زیادہ مضبوط کر دیا تھا۔ اس نے علوم و فنون کی سرپرستی کس طرح کی؟ آپ نے علوم و فنون کی سرپرستی کے لیے بہت سارے مدرسے، بہت سارے اسکول کھولے اور تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کی۔ آپ کی تعمیرات میں کیا کردار تھا؟ آپ کا تعمیرات میں بہت اہم کردار رہا۔ آپ تعمیرات کے بہت زیادہ شوقین رہے تھے۔ آپ نے بہت ساری آپ کی تعمیرات میں قطب مینار، حوض شمسی، قوت اسلام مسجد وغیرہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ آج بھی اگر ہم لوگ ان کو دیکھیں تو ہمارے پاس یہ التمش کی تعمیرات کی بھرپور نشانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نہ صرف تعمیرات بلکہ آپ نے پورے جو حکومت تھا اپنا اس کو بہت زیادہ بہترین طریقے سے اس کا انتظام اور نظم و نسق کو متعارف
کروایا تھا۔ منہاج السراج جو کہ ایک بہت بڑا مورخین تھا، تاریخ لکھنے والا تھا، تاریخ دان تھا، اس نے آپ کے مطابق جو ہے کہا کہ دلی کے بادشاہوں میں اس جیسا اصول پسند، مہربان، عظیم اور معزز بادشاہ کوئی نہیں گزرا۔ بلا شبہ وہ ایک عظیم بادشاہ تھا۔ ابھی ہم نے اس پیراگراف میں دیکھا التمش کا کردار کہ خاندان غلامہ کا اصل بانی التمش تھا۔ مسلمانوں کی مضبوط حکومت اس نے قائم کی تھی۔ خود بے شک وہ ایک سپاہی تھا، لیکن وہ بھرپور خوبیوں سے لبریز تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس نے اپنی حکومت کو بہت زیادہ مستحکم کیا تھا۔ نہایت ہی دیندار، خدا ترس انسان تھا۔ وہ علوم و فنون کا بہت زیادہ دل دادا تھا۔ آپ نے مدرسے، اسکول کا اجرا کیا اور تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کی۔ تعمیرات میں آپ کو بہت دلچسپی تھی۔ قطب مینار، حوض شمسی، قوت اسلام مسجد وغیرہ جو ہیں وہ آپ کی بہترین تعمیرات میں شامل ہیں۔ منہاج السراج جو کہ ایک مورخین تھے، تاریخ دان تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ آپ کے مطابق جو ہے وہ آپ دلی کے بادشاہوں میں اس جیسا اصول پسند معزز بادشاہ کوئی بھی نہیں گزرا۔ بلا شبہ التمش جو تھا وہ ایک بہت عظیم بادشاہ تھا۔ کلاس آج ہم لوگوں نے سلطان شمس الدین التمش کے بارے میں پڑھا۔ آپ کا دور حکومت دیکھا ہم نے، 1211 عیسوی سے 1236 عیسوی تک رہا۔ آپ جو تھے وہ البری ترک تھے۔ آپ کے باپ علم خان تھے جو کہ قبیلے کے سردار تھے۔ التمش نہایت ہی ذہین اور خوبصورت تھے۔ ستیلے بھائیوں نے موقع پا کر انہیں بخارا کے ایک تاجر کے ہاں فروخت کر دیا۔ وہاں پر ان کی اچھی تربیت ہوئی۔ پھر وہاں سے وہ غزنی میں چلے گئے۔ وہاں پر قطب الدین ایبک کے ہاتھوں آپ کو خرید لیا گیا تھا۔ آپ ایک نہایت ہی قابل انسان تھے، جس کی وجہ سے آپ کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے قطب الدین ایبک نے آپ کو عہدیداری سے نوازا اور ساتھ ساتھ آپ سے اپنی بیٹی کی شادی بھی کرا دی تھی۔ قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد جب آرام شاہ کی نااہلی ثابت ہوئی تو 1211 عیسوی میں جو ہے وہ التمش کی تخت نشینی ہوئی تھی۔ غزنی اور سندھ کے حاکموں اور کتبیوں کی طرف سے بہت سی مشکلات سامنے آئی۔ 1221 میں جو ہے وہ منگولوں کی سازش ہوئی، لیکن آپ نے ان ساری مشکلات کا بہت ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ منگول کا خطرہ جب ٹل گیا تو آپ نے فتوحات کا آغاز کیا۔ آپ نے بہار، بنگال، کنوج، بنارس اور بہت سے دوسرے ہندوستان کے علاقوں کو فتح کیا۔ آپ کا انتقال 29 اپریل 1236 عیسوی میں دلی میں ہوا۔ پھر ہم نے التمش کا کردار دیکھا کہ خاندان غلامہ کے اصل بانی سمجھے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی مضبوط حکومت آپ نے قائم کی ہے۔ علوم و فنون کی سرپرستی آپ کو حاصل تھی۔ آپ نے جو ہے وہ مدرسے اور اسکول کا اجرا کیا اور تعلیم کو عام کیا۔ تعمیرات میں آپ کو بہت دلچسپی تھی۔ قطب مینار، حوض شمسی، قوت اسلام مسجد وغیرہ آپ کی بہترین تعمیرات کی نشانیاں ہیں۔ منہاج السراج کے مطابق آپ ایک عظیم، اصول پسند، مہربان اور معزز بادشاہ مانے جاتے ہیں۔ ابھی آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے بک کے پیج نمبر 64 پہ جانا ہے۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس آتا ہے، محمد غوری نے پاک و ہند میں جو فتوحات کی ان کی تفصیل بیان کریں۔ سوال نمبر 3، تفصیلی سوال نمبر 3۔ پھر آپ لوگ بک کے پیج نمبر 55 پہ آ جائیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے آپ کے پاس برصغیر پاک و ہند کی فتوحات۔ یہاں پر آپ لوگوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے ہیڈنگ دینی ہے، سب سے پہلے آپ نے مین ہیڈنگ دینی ہے محمد غوری کی برصغیر پاک و ہند میں فتوحات۔ پھر آپ لوگوں نے جو ہے وہ سب ہیڈنگ دینی ہے ملتان پر حملہ۔ پھر آپ لوگوں نے یہاں سے نشان لگانا ہے محمد غوری نے پہلا حملہ 1175 میں ملتان پر کیا، یہاں سے لے کر نیکسٹ لائن پر سندھ پر حملہ کیا اور قبضہ کیا، یہاں تک۔ پھر آپ لوگوں نے سیکنڈ ہیڈنگ بنانی ہے تیسری لائن میں پشاور پر حملہ۔ پھر آپ نے یہاں سے لکھنا ہے اس نے 1179 میں پشاور پر قبضہ کیا، یہاں تک کرنا ہے۔ پھر نیکسٹ پیراگراف کی 4 لائن میں جو ہے آپ نے اوپر ہیڈنگ دینی ہے کنوج اور بنارس پر حملہ۔ پھر آپ نے یہاں سے نشان لگانا ہے محمد غوری نے 1194 عیسوی میں کنوج اور بنارس کو بھی فتح کیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے وہ نیکسٹ پیراگراف کی
4 लाइन में आना है और आपने यहाँ से निशान लगाना है। इसने मफ्तूहा इलाकों में काबिल जर्नैल और मुंतज़िम मुकर्रर किए और फिर यहाँ से ऊपर वाली लाइन पे जाना है और एक मुस्तकिल इस्लामी हुकूमत कायम की। यहाँ तक आपका 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। आपका सवाल नंबर 4 है जी, कुतुबुद्दीन ऐबक या शमसुद्दीन अल्तुतमिश पर नोट लिखे। तो हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक पर नोट लिखेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने ऊपर हेडिंग देनी है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की, फिर आपने तारुफ की हेडिंग देनी है 1206 में, यहाँ से लेकर सिलसिला शुरू हुआ यहाँ तक आपने इसका तारुफ लिखना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने जो है वो नीचे आ जाना है, यहाँ पर दौरे हुकूमत की हेडिंग देनी है आपने। यहाँ से स्टार्ट करना है कि मोहम्मद गौरी की वफ़ात के बाद अजीम उल सल्तनत का वारिस बना। उसकी जगह हटाकर आपने लिखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 साल यानी 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक हुकूमत की। यहाँ पे आपने आना है फर्स्ट लाइन में, उसकी सल्तनत में हर तरफ अमन व अमान और खुशहाली का दौरा था। वो बड़ा सखी, इल्म व अदब और उलमा व फ़ुक़हा का कदरदान था। यहाँ तक आपका 4 क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अभी आप लोगों ने ये अच्छे से राइट करके मुझे ऑनलाइन सबमिट करवा देना है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।